مجھے افسوس ہوا، آج ان کو چاہیے تھا کہ کسی جگہ پہ جاتے، راجن پور جاتے، کلام جاتے، بشین جاتے، کسی خیبر پختونخوا میں سیلاب زدگان کو مل کے آتے، دیکھتے کہ وہاں کیا حالات ہیں جو ہم کل دیکھ کر آئے ہیں۔ وہاں لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہی، اور میں سیاست نہیں کر رہی، پھر بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کریں گے۔ پنجاب میں گئے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کریں گے، اور یہاں کھڑے ہوتے ہو گالی دیتے ہو، کھڑے ہوتے ہو الزام لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو۔ اگر 4 سال تم نہیں ثابت کر سکے کوئی الزام اپنا تو بس کر دو۔ 4 سال تمہارے پاس وسائل بھی، ریاستی طاقت بھی جو تم نے استعمال کی عمران خان صاحب، لیکن نئی عدالتوں میں ثبوت پیش کر سکے تو بس کر دیں۔ پھر یہ آڈیو لیکس کی بات ہے شوکت ترین کی، مطلب یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آج پہلی دفعہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ سچ بولا دہشت گردی کی کوٹ کے باہر، پہلی دفعہ، اور میں اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے سچ بولا کہ میں خطرناک ہوں۔ یہی بات تو ہم آج تک کہتے آ رہے ہیں، آج تک مجھے 7 سال ہو گئے کہتے ہوئے کہ عمران خان صاحب خطرناک ہیں۔ ہم یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب معیشت کے لیے خطرناک، عمران خان صاحب روزگار کے لیے خطرناک، عمران خان صاحب کشمیر کے لیے خطرناک، عمران خان صاحب قومی سلامتی کے لیے خطرناک، عمران خان صاحب توشہ خانہ کے لیے خطرناک، عمران خان صاحب ملک کے اندر جو بھی معاشی تباہی ہوئی ہے، جس قسم کی عوام کو بے روزگار کیا گیا ہے، جس قسم کی مہنگائی، جس قسم کے ساتھ ملک کے ساتھ تباہی کی گئی ہے، اس سب کے لیے خطرناک عمران خان صاحب آپ ہیں۔ آپ وہ ایک وزیر کہہ رہا تھا کرائے کا ترجمان، جو آج کل ذرا منہ کو لگام ہے، جن کے اپنے لوگ حامد خان صاحب کورٹ میں کھڑے ہو کر جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ وہ آج صبح کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب فقیر طبیعت کے مالک ہیں۔ فقیر طبیعت کا مالک کبھی بی آر ٹی پشاور میں ڈاکہ ڈالتا ہے، کبھی بلین ٹری سونامی میں ڈالتا ہے، کبھی مالم جبہ میں ڈالتا ہے، کبھی ہیلی کاپٹر کیس میں ڈالتا ہے، کبھی آٹے میں ڈالتا ہے، کبھی چینی میں ڈالتا ہے۔ فقیر شخص ہے، کیا فقیر آدمی ہے؟ کبھی توشہ خانہ میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، لیکن میں جیسے پہلے کہہ رہی تھی کہ پہلی دفعہ سچ بولا کہ میں خطرناک ہوں، میڈیا کے لیے خطرناک 4 سال، اور ابھی بھی میڈیا کے وہاں باہر کھڑے ہو کے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جو طبیعت ہے اس میں ساری بات آپ کے سامنے موجود ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ۔ دیوار کے ساتھ آپ کی کرتوتوں نے آپ کو لگایا ہے، دیوار کے ساتھ آپ کے اعمالوں نے لگایا ہے۔ عوام کو بے روزگار کرو گے، معیشت کو تباہ کرو گے، ملک کے خلاف سازش کرو گے، فورن فنڈنگ لوگے، فورن ایجنٹ ہوگے۔ 2 اکاؤنٹس، 2 پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ، جس کے کھلنے کے جو اکاؤنٹ کے ہیں اس پہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں۔ وہاں 2013 میں مارچ میں 2 دفعہ عمران خان صاحب نے 80 لاکھ روپیہ وڈرا کرایا پارٹی کے اکاؤنٹ سے، اپنے دستخطوں سے، اپنے چیکس کے ذریعے، پرسنل یوز کے لیے۔ مطلب آپ الیکشن کمشنر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آج للکار رہے ہیں۔ مطلب جو میجسٹریٹ خاتون ہیں ان کا کیس تو کورٹ میں، لیکن OIG کے کیس کا حساب کون لے گا؟ 2014 میں بھی دھمکاتے تھے OIG، اور ادھر بھی خاتون میجسٹریٹ جو ہیں ان کو للکارا، ان کو دھمکایا، اور اوپر سے ہٹ درمی دیکھو، کہتا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا۔ مطلب یہ ایک شخص ہے جو میکیویلین ہے، فاشسٹ ہے، خود کہہ رہا ہے میں خطرناک ہوں، اعتراف کر رہا ہے میں خطرناک ہوں، کہہ رہا ہے کہ میں خطرناک ہوں۔ اور میں نے اپلیکیشن ڈال دی ہے خیبر بینک میں اور پنجاب بینک میں، صبح ڈیٹا بھی آ جائے گا کہ کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ 2010 میں بھی آئے تھے پیسے، سیلاب کے لیے آئے تھے، گھر بنا کر دینے تھے، بنی گالا کا گھر بن گیا، زمان پاک کا گھر بن گیا، رینوویٹ ہو گیا، زمینیں خرید لی گئیں جو کہا میں نے انہیرٹ کی ہیں، فورن فنڈنگ ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزیں عوام کو سمجھنی چاہیے، اور خدا را خیبر پختونخوا جائیں، پنجاب جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو دیکھیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جب آپ بھاگ کر گئے تھے یہاں سے، جب ڈی چوک آ رہے تھے، تو آج بھی چلے جائیں بھاگ کے، آج بھی وہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ وہاں بوڑھے لوگ، بچے، مائیں رو رو کر کہہ رہی ہیں کہ کچھ دیں ہمیں۔ آج پنجاب کے اندر جا کے دیکھیں، آپ کی حکومت ہے، بس کر دیں جلد سے، یہ الزام تراشی بس کر دیں، کریں گے سیاست، مل کر کریں گے سیاست۔
لیکن یہ سیلاب کے جو اثرات ہیں اس کو گزرنے دیں, لوگوں کو کھڑا ہونے دیں, لوگوں کو واپس بحال ہونے دیں ان کی زندگیاں, اس کے بعد یہ سیاست کریں, اس کے بعد یہ تمام چیزیں کریں. میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا اور بہت کچھ ہے, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتی. آج ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, آج آپ کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. اور یہ جلسے, یہ تمام چیزیں, ان کو بس کر دیں. اب یہ الزام بھی لگانے بس کر دیں. جن کو چور کہتے تھے, جن کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے, آج وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ان کی خدمت کر رہے ہیں. وہی گفتگو زرداری صاحب کے بارے میں, وہی گفتگو شہباز شریف کے بارے میں, وہی گفتگو نواز شریف کے بارے میں 4 سال, پچھلے 20 سال سے کرتے جا رہے ہیں. آج بس کر دیں. کوئی الزام ثابت آپ سے نہیں ہو سکا, کیونکہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا. اس لیے آج عوام کو ہماری ضرورت ہے. آج آپ کے الزام, آپ کی تقسیم, آپ کے نفرت, آپ کا انتشار عوام کو مزید تقسیم کرے گا. اس لیے یہ کام نہ کریں. آئیں ہم سب مل کر پاکستان کی عوام کے وہ تمام لوگ جن کو آج ہمارے ہاتھ کی ضرورت ہے, آج ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور میں پاکستان کے لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہمیشہ کی طرح آپ نے زلزلے میں, آپ نے سیلاب میں, جب عوام پہ مشکل پڑی, جب قوم پر مشکل پڑی, ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. آئیں ہم سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ خود دینا چاہتے ہیں, آپ خود مدد کرنا چاہتے ہیں, کسی اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں, وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں, 9999 4 دفعہ 9 ملا کر SMS کر کے 10 روپے دینا چاہتے ہیں, اس میں فنڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں, آپ خود جا کے فیلڈ میں دینا چاہتے ہیں, آپ کسی NGO کو دینا چاہتے ہیں, آپ کسی طرح بھی کسی مدد کرنا چاہتے ہیں, خدا را کریں. کیونکہ بڑے برے حالات ہیں, عوام کے, لوگوں کے بہت برے حالات ہیں. اس لیے آپ سب اپنے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے. میں ایک دفعہ پھر میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, لیکن ان کو گزارش بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اسی طرح آپ ہماری رہنمائی کریں, آگاہی کریں, اسی طرح آپ مدد فرمائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا, اس میں برکت ڈالے گا, اور ہم اپنے بھائیوں کے, اپنے بہنوں کو, اپنے بچوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے, ان کے گھر بنیں گے, ان کو دوبارہ سے کاروبار ملے گا, اور ان کی زندگیاں بحال ہوں گی. ایک بات اور, ڈائمنڈ کی بات کی, ان سے سوال ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بڑی بات کرو ڈائمنڈ کے حوالے سے. جب صاحب نے بات کی تھی اس پہ بھی ذرا بتائیے گا. اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کل گجرات میں بھی ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تمام تر جو معاملات ہیں, ایک طرف آپ لوگ حکومت کی طرف سے کہنا ہے کہ آ کے بیٹھے ہیں مل بیٹھ کے, لیکن وہ آئے روز جلسے کر رہے ہیں, اور ان کا ہدف جو ہے وہ نون لیگ یا شہباز شریف ہے. دیکھیں, ان کا ہدف جو ہے نا, اور ان کا فوکس سارا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیلاب زدگان پر ہونا چاہیے. 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, 2 صوبوں میں, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. اور خیبر پختونخوا میں 9 سال سے حکومت ہے, 9 سال سے حکومت ہے. آپ کو یاد ہے 2010 میں جب پنجاب میں سیلاب آیا تو شہباز شریف گھر نہیں بیٹھا تھا, وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا. اس لیے اس سیلاب سے لوگوں کو, اس کے اثرات سے لوگوں اس کے بعد لوگوں کے گھر بھی بنے, لوگوں کی زندگیاں بحال ہوئیں, لوگوں کی تعمیر بھی ہوئی. اور باقی رہی بات آپ نے وہ کر دی اب سیاسی کے ہیروں والی, تو عمران خان صاحب کے لیے جو اربوں فورن فنڈنگ میں کھا گیا, اس کے لیے 16 15 12 کروڑ روپے کا ہیرا کیا چیز ہے. اور جیسے آج کمال جملہ بولا پرویز رشید صاحب نے کہ جو پانی بھی مفت کا پیتا ہو, اس کو ہیروں سے کیا واقعی چھوٹی چیز لگے گا, اور کیا ہوگا. جی, جن جن ملکوں نے امداد اب تک بھیجی ہے, تھوڑی سی ڈیٹیل ان کی بھی بتا دیں, ان کے حوالے سے جو گرانٹ آئی ہے اور سامان کے ساتھ ڈیٹیل ہمارے پاس آ رہی ہے. دوسرا, جتنی آفت آئی ہوئی ہے, آپ سجیسٹ کریں گے ایز اے مرکز کے جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی ان دیز سرکمسٹانسز ملتوی ہونے چاہیے. سندھ میں بھی بلدیاتی الیکشن ہمارا جی اس وقت کنسلٹیشن اس پہ جاری ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے, تقسیم کی ضرورت نہیں ہے, اور یکجہتی کی ضرورت ہے. تو اس پہ ہماری کنسلٹیشن کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ جاری ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا اکٹھا ہوگا. جو انٹرنیشنل پارٹنرز ایڈ ہے, یہ میرے پاس تمام تفصیل ملکوں کے حساب سے ہے, جس میں UAE ہے, UN ہے, آسٹریلیا ہے, چائنا ہے, EU ہے, ٹرکی ہے, ورلڈ بینک ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, UK ایڈ ہے, انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ ہے, USA, UK, EU, سعودی عربیہ, UAE اور ٹرکی.
اس کی تمام جو جہاں سے ایڈ آئی ہے، یہ پیپر میں آپ کو دے دیتی ہوں. قطر ہے، آسٹریلیا ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، کویت ہے، ساؤتھ کوریا ہے، جرمنی ہے، بحرین ہے، فرانس ہے، عمان ہے. تو یہ تمام میں آپ کو اس کے یہ تفصیل آپ کو دے دیتی ہوں. جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ اس میں درج ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اس وقت نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ پاکستان سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ سابق حکمران جماعت کے کچھ ارکان کی جانب سے انٹرنیشنل میڈیا پر فنڈنگ کے استعمال کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کرپشن کا بھی الزام عائد کر دیا گیا. ایسی سچویشن میں آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی بھی فنڈنگ، جس طرح بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی ایک فگر سامنے آئی کہ 1 ارب روپے یو این ممالک سے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا جو ایک ویب پورٹل ہے جس میں تمام جو ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ کے تمام جتنے بھی اماؤنٹ ہے وہ شو ہو رہی ہوگی، اور دوسرا ہے کہ کس طرح ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنائیں گے اور دیکھیں، عوام تک یہ تمام یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 3 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ عوام کی امانت ہے اور وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ شفافیت کے ساتھ اس کو خرچ کیا جائے گا. پبلک انفارمیشن ہے. اس کو ہم یہ کوئی اس طرح کا سسٹم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پبلک انفارمیشن کر دیا جائے تاکہ جو پیسہ آ رہا ہے، جہاں خرچ ہو رہا ہے، وہ عوام کو بتایا جائے. اسی طرح جو پیسہ خیبر بینک اور پنجاب بینک میں جو بھی پیسہ آیا ہے جس کے اعلانات ہوئے ہیں، وہ پیسہ بھی، اس کی بھی ٹرانسپیرنسی انشور کرنا ہمارا فرض ہے. اور وہ ایک ایک روپیہ جہاں جائے گا، ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ ان کو پیسے نہ دیں، کیونکہ ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ چیریٹی کا پیسہ بھی سیاست میں لگ گیا، پولیٹیکل پارٹی پہ لگ گیا، فلڈز کے پیسے بھی لگ گئے، اوورسیز کی چیریٹی بھی لگ گئی، ووٹون کرکٹ جو تھا فنڈ ریزنگ چیریٹی کی، وہ بھی وہاں سے پرسنل اکاؤنٹ سے وڈرول عمران خان صاحب اور ان کے عہدیداران نے کیا. تو ہم اس وقت سیاست نہیں کر رہے، اور یہ سیاست نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں جو فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں درج کیے ہیں. تو لیکن یہ چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں، چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، اور لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کام نہ کریں، عوام کو اس کی مدد اس وقت کریں. اور جس طرح یہ تمام پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، جو مستحق افراد ہیں ان کو ایک ایک پائی جو ہے ان کی امانت سمجھ کر ان تک پہنچائی جائے گی. آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیر سے آئے ہیں میرے لگتا ہے. جی بتائیں. وہ تو عمران خان صاحب نے، نوید بھائی، وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ وہ اعلانات ہوئے ہیں. 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کے بھی اعلان ہی ہوئے تھے. 100 دن میں کرپشن ختم کرنے کا بھی اعلان ہوا تھا، 90 دن میں 100 دن کا معیشت کا پلان بھی اعلان ہوا تھا. تو یہ تو اعلان عمران خان صاحب نے خود ہی تردید کر دی ہے اپنی بات کی کہ جی جمع ہونے میں اور اعلان ہونے میں فرق ہے. نہیں، آپ میں سے کوئی بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے اندر اپلیکیشن ڈالتا ہے، میں نے ڈال دی ہے، کل تک مجھے مل جائے گی تو پھر میں آپ کو دے دوں گی. ہاں جی. آخری سوال ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے سیلاب پہ آپ کی پریس کانفرنس اس پہ فوکس کرتے ہوئے، جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس میں ابھی تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے، فیوچر کے لیے پلاننگز کچھ بن رہی ہیں جس طرح ٹریز لگانے کا معاملہ ہوتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ آج بابر احمد صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جو موسمی تبدیلی ہے اس کے اثرات کے بعد جس طرح یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، نیچرل کلیمٹیز ہیں، اس کا بعد کا جو مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ رین فال ہے، ایسی کبھی بارشیں پاکستان میں نہیں دیکھی گئیں. اور ان علاقوں میں جہاں جو واٹر انفراسٹرکچر ہے وہ اس قسم کے بارشوں، اس قسم کے سیلاب، اس قسم کے فلیش فلڈز کے لیے بنا ہی نہیں ہوا. اور اس کے اوپر ایک جو زیادتی ہوئی ہے کہ واٹر باڈیز، ریورائن ایریاز کے اندر یہ تعمیرات ہوئی ہیں کہ جو کمیونٹی ہے، جو پاپولیشن ہے، وہ اصل میں واٹر باڈیز کے اندر رہتی ہے. جو ویٹ لینڈز ہیں ان علاقوں کے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا ساؤتھ پنجاب ہو، وہاں تعمیرات جو ہیں اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ان ویٹ لینڈز کے اندر بنے ہوئے ہیں، وہ ریورائن ایریاز ہیں وہ، تو اس وجہ سے بھی زیادہ
جانی نقصان ہوتا ہے, زیادہ تباہی آتی ہے, اور جو فلیش فلڈ ہوتا ہے وہ مہلت ہی نہیں دیتا, وہ ایک دم سیلابی ریلا آتا ہے اور وہ تباہ کر دیتا ہے. تو یہ ڈیزاسٹر ریسکیو اور ریلیف ایک چیز ہے, لیکن ڈیزاسٹر ریہیبلیٹیشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے, کہ کیونکہ اب یہ ایک سچویشن صورتحال آ گئی ہے, تو جو بھی پریپیئرڈنس ہوگی وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہوگی. تو جو بھی نکاسی کا جو انفراسٹرکچر ہے, واٹر انفراسٹرکچر ہے, کنال سسٹم ہے, لوگوں کے گھر ہیں, اور پھر ان ایریاز میں جو آلریڈی فلڈ پرون ایریاز ہیں وہاں اب کس قسم کی تعمیر ہونی ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل ایکسپرٹیز بھی مانگ لی گئی ہیں, اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو ریہیب اور ریکنسٹرکشن کی ہے, تو ان سے بھی ہم نے مانگی ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے ہمیں وہ تمام چیزیں کی سے مدد کریں جو ہم اس ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے مرحلے میں وہ تمام چیزیں ان پلیس لا سکیں, تاکہ آئندہ اس قسم کا تو جو سیلاب ہے وہ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسا کبھی بھی ایسی چیز نہ ہو, لیکن ہمیں پریپیئرڈ رہنا چاہیے. اور ہمیں اس میں آپ سب کا, عوام کا بھی بڑا ہاتھ ہوگا, کہ وہ اب جس طرح کلام کا جو ہوٹل ہے وہ سمندر, وہ دریا کے اندر بنا ہوا ہے, اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ بہا کر لے گیا, اور پھر شکر ہے کہ ایویکویشن پہلے ہو گئی, اس کی پہلے پریڈکشن تھی, وہ ریڈ الرٹ کے اوپر تھا, اور جس کی وجہ سے جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہو سکا, لیکن کچھ ہوئے وہاں 4.5 گھنٹے. کل جب شہباز شریف صاحب گئے تو کلام میں وہ دوست جو تھے اور بھائی دو تھے اس میں, وہ وہاں رہے 4.5 گھنٹے, وہ کہتے رہے کہ ہمیں آ کے بچائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ کرنا ایسا تھا. اور کل پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کدھر تھی. 4 گھنٹے میں تو ہیلی بھی پرووائڈ کیا جا سکتا تھا, لیکن میں جیسے پہلے کہا کہ میں الزام نہیں لانا چاہتی, انہوں نے کوشش کی ہوگی, لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ کر اب اس وقت جو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا پورا انتظام ہے وہ انہی حقائق کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے کہا امپورٹڈ سازش ہو گئی, پھر انہوں نے 3 دن بعد کہنا شروع کر دیا کہ وہ جان کو خطرہ ہو گیا. اس وقت میں نے کچھ فگر لکھا تھا کہ فقیر کی جو انہوں نے کہا نا, میں فقیر طبیعت ہے عمران خان صاحب کی, تو 2 کروڑ روپے مہینے پہ ان کی سیکیورٹی کے اوپر خرچہ آ رہا ہے, جس میں 266 لوگ جو اہلکار ہیں اور سیکیورٹی کے افسران ہیں وہ ان کی سیکیورٹی کے اوپر تعینات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جان کی حفاظت کرے.